یقین کرے گا کہ وہ سارس نہیں بلکہ خلیفہ اور وزیر ہے؟ اگر وہ کسی طرح لوگوں کو اپنی اصلیت کا یقین دلا بھی دے تو کون چاہے گا کہ ملک کا انتظام دو سارسوں کے ہاتھوں میں دے دیا جائے؟ کئی روز تک وہ اسی طرح مارے مارے پھرتے رہے۔ بھوک لگتی تو باغوں میں جا کر پھل کھا لیتے۔ لمبی لمبی چونچوں سے پھل کترنا انہیں بہت مشکل لگتا تھا، لیکن چھپکلی یا مینڈک کھانے کے تصور سے بھی ان کا جی متلانے لگتا تھا۔ ان کے لیے دل بہلانے کی صرف ایک صورت تھی، یہ کہ بغداد کی حویلیوں کے اوپر کچھ دیر اڑ لے اور اپنے شہر کا حال دیکھ لے۔ ادھر شہر کے لوگ حیران تھے کہ بادشاہ اور وزیر اچانک کہاں چلے گئے۔ انہیں زمین کھا گئی کہ آسمان؟ ان کے غائب ہونے پر شہر والوں نے 3 دن تک ان کا سوگ منایا۔ چوتھے دن اپنی اڑان کے دوران خلیفہ اور وزیر نے شہر کی طرف نظر دوڑائی تو کیا دیکھا کہ ایک شاندار جلوس سڑک پر چلا جا رہا ہے۔ ڈھول تاشے بج رہے ہیں۔ جلوس کے آگے آگے ایک خوب سجا دھجا گھوڑا ہے۔ گھوڑے پر ایک شخص سنہرا زردار لباس پہنے شان سے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے خادموں کی صف ہے۔ سب سے پیچھے شہر کی آبادی کا ہجوم اور لوگ نعرے لگا رہے ہیں، مرزا زندہ باد، شاہ بغداد زندہ باد۔ خلیفہ اور وزیر نے حیران ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر خلیفہ نے کہا، منصور، دیکھو مجھ پر یہ کیسا قہر نازل ہوا ہے۔ یہ مرزا جو گھوڑے پر سوار ہے میرے سب سے بڑے دشمن کشنو جادوگر کا بیٹا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے جادوگر کو کسی بات پر سزا دی تھی اور اس نے عہد کیا تھا کہ کبھی نہ کبھی پلٹ کر مجھ سے بدلہ ضرور لے گا۔ خیر، میں ابھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ چلو ہم ایک بزرگ کی قبر پر چل کر دعا کرتے ہیں، شاید اللہ ہماری سن لے۔ دونوں نے ایک سمت اڑان بھری، تھکن سے حالت خراب ہو رہی تھی۔ لمبی اڑان کا یہ پہلا موقع تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وزیر کی طاقت جواب دے گئی۔ اس نے ہانپتے ہوئے کہا، حضور، اب مجھ سے نہیں اڑا جاتا ہے۔ آپ مجھ سے تیز اڑتے ہیں، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ پھر شام ہونے کو آئی، ہمیں کہیں نہ کہیں رات بسر کرنے کا انتظام بھی کرنا ہوگا۔ کیوں ہم باقی سفر کل پر چھوڑ دیں؟ کیوں نہ ہم باقی سفر کل پر چھوڑ دیں؟ خلیفہ پر بھی تھکن چھائی ہوئی تھی۔ منصور کی تجویز سے اس نے اتفاق کیا۔ نیچے وادی میں انہیں کچھ کھنڈر دکھائی دیے۔ دونوں نے وہیں رات گزارنے کا فیصلہ کیا اور زمین پر اتر آئے۔ یہ کھنڈر کسی زمانے میں قلعہ رہا ہوگا۔ لمبے لمبے ستون، خوبصورت محرابیں، اکا دکا چھتیں
ابھی باقی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ کسی زمانے میں یہ جگہ بہت شاندار رہی ہوگی۔ دونوں نے ایک راہداری سے گزرتے ہوئے ایک موڑ پر پہنچے اور اچانک منصور کے پاؤں جم سے گئے۔ حضور والا، منصور نے سرگوشی کے انداز میں کہا، ہو سکتا ہے آپ اسے بے وقوفی کی بات سمجھے، مگر ابھی ابھی میں نے ایک عجیب سی آواز سنی ہے، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، مجھے بھوتوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ خلیفہ بھی ٹھہر گیا اور اس نے بھی کان لگائے تو ویسی ہی آواز سنائی دی۔ یہ کسی جانور کی بجائے کسی انسان کی آواز محسوس ہوتی تھی۔ حقیقت جاننے کے لیے خلیفہ آواز کی سمت میں تیزی سے بڑھا، لیکن منصور نے فوراً اس کے پر مضبوطی سے پکڑ لیے اور درخواست کی کہ یوں بلا جانے بوجھے وہ جان خطرے میں نہ ڈالے۔ خلیفہ نے سنی انسنی کر دی۔ اس نے جھٹک کر اپنے پر منصور کی چونچ سے چھڑائے اور اسی اندھیری سمت میں چل پڑا۔ آگے اسے ایک دروازہ دکھائی دیا جو پورا کھلا ہوا تھا۔ دروازے کے پیچھے سے وہ آوازیں آ رہی تھی۔ خلیفہ اپنی چونچ دروازے کے ایک پٹ سے لگائے چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ دروازے کے پیچھے ایک کمرہ سا تھا۔ ایک دیوار میں کھڑکی تھی جس سے کچھ روشنی اندر آ رہی تھی۔ خلیفہ نے جھانک کر دیکھا تو فرش پر ایک بڑا سا الو نظر آیا۔ الو کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور خلق سے قراریں نکل رہی تھیں۔ وہ اپنی مڑی ہوئی چونچ جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔ جیسے ہی الو کی نظر خلیفہ اور منصور پر پڑی، اس نے پر پڑپڑائے اور خوشی سے چلانے لگا۔ ایک ڈینے کو اٹھا کر اس نے پر سے اپنے آنسو پونچھے اور بہت صاف ستھری عربی زبان میں دونوں کو مخاطب کیا۔